پھر نصیحت فرمائی، میرے بیٹے جھوٹ کبھی نہ بولنا، جھوٹ کبھی نہ بولنا، اس لیے کہ جو انسان جھوٹ بولتا ہے اس کے چہرے سے رونق چلی جاتی ہے، اس کے چہرے سے رونق چلی جاتی ہے اور غم اس کے چہرے پر سوار ہو جاتا ہے، غم اس کو اپنی سواری بنا لیتا ہے۔ فرمایا بیٹا جاہل کی مجلس میں نہ بیٹھنا اور جاہل کے ساتھ دوستی نہ کرنا، اس سے تمہیں جہالت کی باتیں ملیں گی، اور جہالت دنیا کی برائیوں میں سے تمام برائیوں کی جڑ ہے، جہالت جڑ ہے جہالت۔ ایک نصیحت اور فرمائی، بیٹا جس دن تم پیدا ہوئے ہو اس کے بعد سے ہر آنے والا دن تجھے آخرت کے قریب کر رہا ہے، آخرت کے قریب کر رہا ہے، آخرت کے قریب کر رہا ہے۔ بڑی قیمتی بات سکھائی۔ جس انسان کو یہ فکر ہو، جس انسان کو یہ یقین ہو کہ میرا ہر دن مجھے آخرت کی طرف منتقل کر رہا ہے، میں سفر پہ رواں دواں ہوں، آخرت کے قریب ہو رہا ہوں، وہ کبھی بھی دنیا کی خرمستیوں میں مبتلا نہیں ہوتا، گناہوں میں مبتلا نہیں ہوتا، ظلم میں مبتلا نہیں ہوتا، بے روی کا شکار نہیں ہوتا، کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی نہیں کرتا، آخرت کا دھیان سکھائے۔ قرآن حکیم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے سے پھر بتایا کہ دیکھیں اولاد کے بارے میں دعا اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا، جو آپ نماز میں دعا پڑھتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ومن ذریتی۔ بعض لوگ ابھی اولاد کی نعمت سے مالا مال ہوئے نہیں، نماز تو بالغ ہونے کے بعد پڑھے، آنے والی اولاد کے لیے اسی وقت دعا مانگ رہے ہیں، اللہ میری مغفرت فرما دے، مجھے نمازی بنا دے، ومن ذریتی، میری اولاد کو بھی نمازی بنا دے۔ اولاد کے لیے دعا مانگی ابراہیم علیہ السلام نے، نیک، صالح، نمازی، پرہیزگار۔ برکت کا عالم دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے بعد جو اولاد ملی، صرف ایک بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے اللہ تعالیٰ نے 70,000 نبی پیدا کر دیے، بنی اسرائیل کے 70,000 نبی آ گئے۔ برکت کا عالم دیکھیں کہ اولاد کے لیے نیک ہونے کی، صالح ہونے کی، متقی اور پرہیزگار ہونے کی، نمازی ہونے کی دعا مانگی تو دوسرے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے امام الانبیاء محبوب کبریا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرما دیا۔ یہ ہے دل کی گہرائی سے اور اخلاص سے مانگی ہوئی اولاد کے معاملے کی دعا۔ پھر یعقوب علیہ السلام کے حوالے سے سمجھایا، دیکھیں اولاد کے معاملے میں کتنے فکر مند تھے، کتنے فکر مند تھے۔ آپ نے یہ تو سنا ہوگا کہ جب یوسف علیہ السلام ان سے جدا ہو گئے، اتنے روئے وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، اس غم کی وجہ سے ان کی آنکھوں کا نور چلا گیا، یہ تو آپ نے سنا ہوگا۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام جب ان کو ملے بینائی بھی مل گئی، حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا تھا، ابا جی آپ کے بارے میں یہ لوگ کہتے ہیں، کہتے تو سچ ہیں، اتنی میری جدائی میں روئے، اتنی میری جدائی میں روئے۔ فرمایا بیٹا یہ بات کسی حد تک ٹھیک ہے کہ آپ کی جدائی میں اتنا رویا، لیکن اصل غم مجھے جو لگا ہوا تھا وہ یہ تھا کہ کہیں میرا بیٹا اگر زندہ ہو تو کسی غلط کمپنی میں نہ چلا جائے، غلط انسانوں کے ہاتھوں میں نہ چلا جائے، بہرا روی کا شکار لوگوں میں نہ چلا جائے، کہیں اس کی آخرت نہ تباہ ہو جائے، کہیں اس کا ایمان نہ تباہ ہو جائے، کہیں وہ ہدایت سے محروم نہ ہو جائے۔ مجھے آپ کی جدائی کے غم کے ساتھ ساتھ یہ غم بہت ستاتا۔ یہ ہے اولاد کی فکر کہ آج والدین کے ذہن کے اندر، سوچ کے اندر، رویے کے اندر یہ چیز تلاش کرنے کو بھی ملتی ہے۔ ہر آدمی کی کوشش یہ ہے کہ میرا بیٹا، میری بیٹی، میرا بیٹا، میری بیٹی پیسے کمانے کی اور پیسے چھاپنے کی مشین بن جائے، دکان مل جائے، مکان مل جائے، پلازہ مل جائے، مارکیٹ مل جائے، زمین مل جائے، بنگلہ مل جائے، کار مل جائے، کوٹھی مل جائے، عہدہ مل جائے، منصب مل جائے، ساری کی ساری تمنائیں ہمارے ذہن کے اندر آج ایسے گھومتی بھی ہیں، گونجتی بھی ہیں، لیکن اگر نہیں کوئی تمنا نظر آتی عام لوگوں کے ذہن کے اندر یا رویے کے اندر کہ میرا بیٹا ایک نیک، صالح اور متقی اور پرہیزگار انسان بن جائے۔ آرزو اور تمنا تو دور کی بات ہے، بعض والدین اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں نیکی کے معاملے میں کہ تو نے یہ کیا رویہ اختیار کر لیا ہے، تو نے کیا یہ شکل بنا دی ہے، تو کس طرح کے اوپر چل پڑا ہے۔ نماز کے معاملے میں، اخلاقیات کے معاملے میں جب بیٹا بچی کوئی اللہ کی توفیق سے، خود تو تربیت کی نہیں، اللہ کی توفیق سے دین کی طرف مائل ہو گیا
تو اس کو تانے دیے جاتے، اس کو تانے دیے جاتے۔ پھر رزلٹ کیا نکلا؟ رزلٹ وہ نکلا جو میری اور آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے، میرے اور آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے ماحول کے اندر ہم دیکھ رہے۔ رزلٹ کیا نکلا؟ رزلٹ آج یہ نکلا کہ لوگ بڑا واویلا کر رہے ہیں، بڑا شور کر رہے ہیں، ہو سندھ کی ایک خاتون نے دین اسلام کو چھوڑ دیا اور ہندو دھرم کو اختیار کر لیا۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے، یہ بڑی مایوسی کی بات ہے، یہ بڑے دکھ کی بات ہے، یہ بڑی تکلیف کی بات ہے۔ یہ انہونی کیسے ہو گئی؟ یہ انہونی تو نہیں ہے، یہ انہونی تو نہیں ہے۔ جو لوگ کہہ رہے ہیں وہ غلط کہہ رہے ہیں۔ اس نے نہیں چھوڑا، اس نے کچھ نہیں چھوڑا۔ چھوڑتا تو وہ انسان ہے کہ جس کے پاس کچھ ہوتا۔ میرے پاس یہ گھڑی ہے تو یہ گھڑی میں یہاں چھوڑ کے نکل جاؤں تو آپ کہیں گے امام صاحب گھڑی چھوڑ کے چلے گئے۔ آپ کے پاس دکان ہے تو آپ دکان چھوڑ کے گھر آئیں گے تو لوگ کہیں گے یہ دکاندار اپنے گھر دکان چھوڑ کے آ گیا۔ کچھ چیز پلے میں ہوتی ہے تو وہ انسان چھوڑتا ہے نا۔ جب پلے میں کوئی چیز نہ ہو تو وہ کیسے چھوڑے گا؟ جب اس کے والدین نے اس کو کوئی چیز دی ہی نہیں ہے، اس کے شوہر نے جو چیزیں اس کو دی ہیں، 27 سال کی عمر گزر گئی، والدین نے کھانا بھی دیا، پینا بھی دیا، لباس بھی دیا، گھر بھی دیا۔ شوہر نے کھانا بھی دیا، پینا بھی دیا، لباس بھی دیا، گھر بھی دیا، زیورات بھی دیے اور 3 موبائل بھی دے دیے۔ دیے کہ نہیں دیے؟ جو کچھ انہوں نے دیا ہے وہ چھوڑ کے نہیں گئی، وہ لے کے چلی گئی ہے۔ اور جو میں اور آپ کہتے ہیں کہ چھوڑ کے چلی، وہ بیچاری کے پاس تھا ہی نہیں ہے۔ 27 سال کی عمر میں یہ سب کچھ دیا ہے، یہ سب کچھ دیا ہے۔ بدقسمتی کا عالم دیکھیں، محرومی کا عالم دیکھیں کہ اگر نہیں دیا تو اس کو کلمے کی دولت نہیں دی، کلمے کی دولت نہیں دی، اسلام کی دولت نہیں دی، قرآن کی دولت نہیں دی۔ اس حد تک اس کو محروم رکھا گیا کہ اس کو پہلا کلمہ پورا تو بڑی بات ہے، پہلے کلمے کا پہلا جز بھی نہیں سکھایا، لا الہ الا اللہ بھی نہیں سکھایا۔ جب صحافی اس سے سوال کر رہا ہے، کچھ تو اسلام کے بارے میں آپ کو یاد ہوگا، قرآن کی ایک سورت نہیں سکھائی، اسی طرح رخصت کیا تھا جس طرح رخصت کرتے ہیں ہم، ماشاءاللہ بڑے پیارے غلاف میں لپیٹ کے قرآن پاک یہاں رکھ کے نا ایسے رخصت کرتے ہیں دلہن کو ایسے ہی کرتے ہیں نا۔ تو پھر جب یہاں رکھ کے رخصت کیا تھا تو رخصت ہو گئی نا۔ یہ یہاں کے لیے تو نہیں آیا ہے، یہ یہاں کے لیے آیا، یہاں کے لیے آیا، میرے اور آپ کے ہاتھوں کے لیے آیا ہے، میری اور آپ کی آنکھوں کے لیے آیا ہے، میری اور آپ کی زبان کے لیے آیا ہے، میرے اور آپ کے چلنے پھرنے کے لیے آیا ہے، اٹھنے بیٹھنے کے لیے آیا ہے، کھانے پینے کے لیے آیا ہے، لین دین اور تجارت کے لیے آیا ہے۔ یہ تو سارے کا سارا نظام لے کر آیا ہے۔ اس کو لپیٹ کے یہاں سے جو گزارتے ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ پھر یہ گزر ہی جاتا ہے بندہ۔ کتنی حیرت کی بات ہے، کتنی حیرت کی بات ہے۔ اور صرف یہ حیرت کی بات نہیں ہے، یہ اصل میں یہ لمحہ فکری ہے۔ پوری کی پوری اس قوم کے 22 کروڑ عوام کے منہ کے اوپر ایک زوردار تھپڑ ہے، تھپڑ۔ یہ صرف ایک خاتون ہے، ایک نہیں ہے، لاکھوں نہیں کروڑوں انسان اس وقت موجود ہیں جو کہنے کو مسلمان ہیں اور ایک لفظ ان کو دین کے بارے میں نہیں آتا، آیت الکرسی ان کو نہیں آتی، دعائے قنوت ان کو نہیں آتی، نماز جنازہ ان کو نہیں آتا، کچھ بھی دین کے بارے میں نہیں آتا۔ حتیٰ کہ اتنی بڑی ڈگریاں رکھنے والے آکسفورڈ کی ڈگری ہولڈر لوگ جب سورہ اخلاص شروع کرتے ہیں تو انسان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ اتنی بڑی ڈگریاں ہیں اور قرآن حکیم کی ایک مختصر سورہ اخلاص بھی ان کو نہیں آتی۔ یہ تو المیہ اس قوم کا، وہ کیسے اسلام چھوڑ کے گئی؟ اس کے پاس اسلام تھا ہی نہیں، وہ کیسے ایمان چھوڑ کر چلی گئی؟ اس کے پاس ایمان تھا ہی نہیں۔ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنا اور اس کہنے کے بعد دل سے اس کی تصدیق کرنی، یہ ایمان کہلاتا، یہ ایمان کہلاتا۔ جس کو لا الہ الا اللہ کہنا ہی نہیں آ رہا ہے تو ایمان کہاں سے آ گیا؟